جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج کی تفصیلہ منسوخ کی گئی ہے. شریک تابع رسالت مآب جناب زینب بنت علی بن ابی طالب اور دوسری اور سب سے بڑی خصوصیت اس حدیث کی تفصیلہ یہ ہے کہ آج اس ماں کا تذکرہ بھی ہوگا. یہ تھی تو حبش کی رہنے والی، لیکن اپنے کردار اور محبت مودت القربہ سے اس مقام پہ پہنچ گئے کہ جسے حسنین اپنی ماں کو آپ سمجھ گئے ہوں گے. یہ جناب فضہ، اس بیوی کو میں کبھی کنیز نہیں کرتا کیونکہ یہ جنتی نہیں، یہ جنت کے مالکوں میں سے مالک جنت جناب فضہ جنت کا مالکانہ حق رکھتی، اپنے ملک کی شہزادی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی، لیکن انہوں نے در اہل بیت کی محبت اور محبت کو جب دیکھا اور ایسی محبت کی کہ اپنے شہزادی تھی اس کو شہزادیت کو چھوڑ کر اہل بیت اور خصوصاً جناب سیدہ کی کنیزی کو قبول کر لیا. یعنی ان کو یہ پتا تھا کہ جو فاطمہ کی کنیز ہو جائے وہ دنیا کی شہزادیوں کی بھی شہزادی ہو جایا کرتی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تاریخ کی ستم ظریفی ہے یا سامعین کی مجبوری ہے یا ذاکرین کی مجبوری ہے کہ ہم مجالسوں میں جناب فضہ کا، جناب زینب کا، جناب ام کلثوم کا تذکرہ بہت کم کرتے ہیں. ساری مجلسیں جتنی بھی ہوتی ہیں بس جب اہل بیت کے افراد ہیں تو جو مرتبہ امام حسین کا ہے وہی مرتبہ امام حسن کا ہے اور وہی مرتبہ جناب زین العابدین علیہ السلام کا ہے. لیکن ایام اعزاء میں خصوصاً ہم جو ہے امام حسین کا تذکرہ تو کرتے ہیں لیکن اہل بیت کو وجہ کیا ہے کہ ذاکرین اور سامعین دونوں ہی اس کو اتنا توجہ نہیں دیتے، جبکہ ضرورت یہ ہے کہ پہلے بنیاد کو لیا جائے. بھائی امام حسین علیہ السلام جناب زینب اور جناب سید سجاد کو کربلا کیوں لائے؟ معلوم تھا سید سجاد شہید نہیں ہوں گے. لانے کی وجہ یہ تھی کہ امام حسین جانتے تھے کہ اگر کربلا کے بعد قیامت تک زندہ رہے گی تو جناب زینب کی وجہ سے زندہ رہے گی، سید سجاد کی وجہ سے زندہ رہے گی، جناب فضہ کی وجہ سے زندہ رہے گی. صلوات بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وآل کربلا جو ہم تک آئی ہے یہ جناب زینب کے خطبوں کا نتیجہ ہے، جناب سید سجاد کے خطبوں کا نتیجہ ہے. اور اس شہزادی جس کو جناب فضہ کہتے ہیں دربار یزید میں جب اس نے، میں مسائل نہیں پڑھ رہا، یزید نے کہا اہل بیت کا تعارف کروایا جائے، جناب زینب کا تعارف ہونے لگا، جناب زینب کے سامنے کھڑی ہو گئی دیوار بن کے، تیری مجال میرے ہوتے ہوئے شہزادی کا. اب جب یزید نے دیکھا جناب فضہ دیوار بن گئی ہے جناب زینب کے سامنے، کہاں یزید جیسا بدکار، کہاں علی کی بیٹی فضہ کی غیرت نے گوارا نہ کیا. آخر فضہ ہیں کون؟ توجہ،
جس کو حسین ماں کہیں ایسے ہی تھوڑی ماں کہا تھا. اب یہ ماں کا فرض تھا بیٹی کی عصمت کی حفاظت کرنا. فضا دیوار بن کے کھڑی ہو گئی. یزید نے غلاموں سے کہا کہ اس کو ہٹاؤ. اب حبشی غلام جب آگے بڑھے ہیں تو جناب فضا نے ایک ہی جملہ کہا کہ اے میرے وطن کے، میرے حبش کے رہنے والوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے قبیلے کی ایک خاتون کے اوپر ظلم ہو، اور تم دیکھو بس یہ سننا تھا کہ ان غلاموں کی جو سوئی ہوئی طاقت تھی وہ بیدار ہو گئی. ایک مرتبہ سب کھڑے ہو گئے، کہا کہ یزید یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. اب میں کہوں گا کہ جناب فضا کے لیے بھرے دربار میں اتنے حبشی غلام ان کی حمایت میں کھڑے ہو گئے، لیکن جناب زینب جن کے نانا کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، یہ وہ دور. جناب فضا دنیا کہتی کنیز، کنیز نہیں، شہزادی، اس سے بڑی شہزادی، اس سے بڑا مرتبہ اور معراج کیا ہوگی جسے حسنین ماں کہتے. اور یہی نہیں ہے، میں نے آج کی تلاوت کی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. تبلیغ رسالت کی اجرت اہل بیت کی محبت، مودۃ فی القربہ رسول کے قرابت داروں کی محبت. یا رسول اللہ، یہ قرابت دار کا جو لفظ آپ نے کہہ دیا، تو اب قرابت دار کی پہچان بھی ہونی چاہیے، تشخیص بھی ہونی چاہیے. دیکھیے قرابت دار میں رسول خود نہیں شامل. یہ بہت باریک نکتہ ہے. یہ رسول نے نہیں فرمایا کہ تبلیغ رسالت کی اجرت ہماری محبت ہے، جو ہم سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا. نہیں، رسول نے یہ کہا جو قرابت داروں سے محبت کرے گا. جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس سے فاطمہ خوش ہوئی اس سے میں خوش ہوا. اب تاریخ کو آپ مطالعہ کریں، کس نے فاطمہ کو اذیت دی. جب اذیت دی تو وہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ قرابت دار جنت اور مالک جنت، یہ دو جملے ہیں. آج پوری دنیا کا مسلمان، 73 فرقوں کا مسلمان عبادت میں مصروف ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر میں مصروف ہے. ہر شخص نماز میں مصروف ہے، نماز پڑھ رہا ہے. لیکن رسول نے کہا تبلیغ رسالت کی اجرت نماز نہیں ہے، مودۃ فی القربہ. تبلیغ رسالت کی اجرت روزہ نہیں ہے، مودۃ فی القربہ. تبلیغ رسالت کی اجرت حج نہیں ہے، مودۃ فی القربہ. قرابت داروں سے محبت. اگر جنت میں جانے کا میزان محبت رسول قرار دے دیا جائے تو پھر جنت جہنم بے فاضل ہو جائے گی، بے مقصد ہو جائے گی. کہ جہنم سارے رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، سارے رسول سے محبت کرنے والے، پھر جہنم میں کون جائے گا؟ اور تاریخ میں لکھا ہے جہنم جو ہے بڑی ہے جنت سے، طبقات بہت بڑی. جہنم اکثریت جہنم میں ہوگی، اقلیت جنت میں ہوگی. اور دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں کم ہوتے ہیں وہی حق پرست ہوتے ہیں. اکثریت حق پرست نہیں ہوتی، اقلیت حق پرست ہوتی ہے. آپ تاریخ آدم سے لے کر آج تک دیکھ لیں، جہاں اقلیت ہوگی وہاں حق ہوگا. یزید کے پاس کثرت تھی، حسین کے پاس قلت تھی، لیکن یہ حق پہ تھے وہ باطل پر تھا، ہے نا نہیں؟ تو یہ اکثریت اور اقلیت، اگر رسول کہتے کہ ہماری محبت جنت میں جانے کا جواز ہے تو سارے جنتی ہو جائیں گے. نہیں، مودۃ فی القربہ. اب مالک جنت کو ہمیں تلاش کرنا ہے کہ جنت میں کیسے جائیں. وقت کی تاوانِ دنگی ہے، بس اشارتاً عرض کرنا ہے. انشاءاللہ تفصیل سے اتوار کے دن مجلس میں عرض کروں گا. یہیں سے آج صرف آپ کو تمہید پیش کر رہا ہوں
کہ جنت میں جائے گا کون, مالک جنت ہیں کون. رسول نے اپنی ملکیت کو جنت سے الگ کر دی, کیونکہ ساری دنیا کا مسلمان رسول کا کلمہ پڑھتا ہے, تو ہر کلمہ پڑھنے والا جنتی نہیں ہو سکتا. بھائی جو مالک ہوگا اسے اختیار ہے کہ جسے دے جائے جسے چھوڑے. ہم نے دیکھا کہ ہجرت کی شب رسول نے مولائے کائنات سے ایک ہی جملہ کہا, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا علی آج آپ ہمارے بستر پر سو جائیں. مولائے کائنات نے کہا یا رسول اللہ کیا ہمارے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ آپ نے کہا بے شک. اب دیکھیے یہاں مولائے کائنات سے رسول کی محبت دیکھیے. یا رسول اللہ سونے کا سبب کیا ہے؟ کہا آج دیکھیے نبی بھی اندھیرے میں نہیں رکھ رہے مولائے کائنات کو, بتا رہے ہیں آج 40 قبیلوں کے سرداروں کی ننگی تلواریں ہمارے قتل کے لیے آمادہ. اللہ کا حکم ہے کہ میں راتوں رات ہجرت کر جاؤں, یہاں سے نکل جاؤں. اگر میں چلا جاتا ہوں اور بستر خالی ہے تو پیچھے آئیں گے. دیکھیے حکمت رسالت دیکھیے آپ. اللہ نے کہا ہجرت کیجئے تو اب آگے رسول کی حکمت ہے, ہجرت کر دیں بستر خالی رہے تو سارا یہ 40 قبیلوں کا سردار رسول کے پیچھے بھاگے گا نہیں بھاگے گا, رسالت محفوظ رہے گی. اب رسول انتظام کیا کر رہے ہیں؟ رسول انتظام یہ کر رہے ہیں کہ بستر خالی نہ رہے. کہا علی آپ میرے بستر پہ سو جائیں. کہا میرے سونے سے آپ کی جان بچے گی؟ کہا ہاں. اب 40 قبیلوں کی سر تلواریں ہوں یا 40,000 قبیلوں کی ننگی تلواریں ہوں, علی کو فکر نہیں. علی کو فکر یہ ہے کہ رسول کو بچا لے. اب میں یہ نہیں کہتا کس نے پہلے کلمہ پڑھا کس نے بعد میں پڑھا, میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ رسول کے بچانے والے کا نام علی ابن ابی طالب ہے. چاہے میدان کاذار میں ہو چاہے ہجرت کی شب ہو. صلوات بھیجے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک اور صلوات بھیجے محمد وآل. اللہم صلی علی ایک اور صلوات بھیجے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رسول کی جان بچانا, حفاظت رسول, یہ مولائے کائنات بستر پہ لیٹے. اچھا اگر آپ کو پتا ہو قضا خانے میں نماز پڑھنے آئے ہیں اللہ کے گھر میں اور چھت گرنے والی ہے تو ذرا انصاف سے بتائیے نماز پڑھیں گے یہاں؟ کہیں گے کون جائے گا اپنی جان دینے, امام باڑے کی چھت گرنے والی ہے گھر ہی پہ پڑھ لیں گے. علی کو معلوم ہے بستر پہ لیٹوں گا تلواریں ننگی, اور بدو عرب کے بدوؤں کے ہاتھ. لیکن علی کی محبت رسول سے اتنا زیادہ تھی, حفاظت رسول مقصد کہ جو چادر اوڑھ کے سوئے ہیں علی. تو پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ نماز شب علی نماز شب کبھی ترک نہیں کرتے, ترک یہاں بھی نہیں ہوئی, اسی لیے اجازت ہے کہ بر بنائے مجبوری اگر آپ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں. ایک اور سب بات ہوئی. اللہم صلی علی محمد وآل. نماز کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر بر بنائے مجبوری آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, بستر پہ ہے, کمر میں درد ہے, اٹھ نہیں سکتے ہیں تو لیٹ کے پڑھیں. نماز سے آپ کو فرصت نہیں ہے, اشاروں میں نماز پڑھیں. علی نے عبادت کی اور ایسی عبادت کی کہ جب فجر میں 40 قبیلوں کے سرداروں نے دیکھا کہ یہ رسول کے بستر پر علی سو رہے ہیں تو انہوں نے علی سے ایک ہی جملہ کہا, یا علی نبی کہاں تھا, آپ ہم کو سونپ کے گئے تھے. اللہم صلی علی سونپ کے گئے تھے تو
تو یہ ہے مولائے کائنات سے علی کی محبت. اب جب علی سوئے ہیں دیکھو سب بھیجنے محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک اور سلوات بھیجنے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب جب علی اٹھے ہیں تو ایک ہی بات ہوئی, ایسا سوئے. وہ اور تھے جنہوں نے گندم کو ٹچ کر لیا تھا تو جنت سے نکال دیے گئے تھے. یہ علی ہیں کہ اگر بستر پہ سو گئے تو مرضی خدا کو خرید. اب جب مرضی الہی علی نے خرید لیا, دیکھیے میں آپ کو کہاں لا رہا ہوں, اس نقطے پہ آئیے آپ کہ جنت کا مالکانہ حق کہاں, جنت میں جائے گا کون؟ علی کے بیٹے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت, جنت کے جوانوں کے سردار. جناب فاطمہ زہرا جنت کی خواتین کی سردار. علی مرضی الہی کا مالک. اچھا جنت یہ جو روٹیاں تھیں اہل بیت اطہار کی, اللہ تعالیٰ تو روٹیاں کھاتا نہیں. اللہ نے یہ روٹیاں منگائی کیوں فرشتوں کے ذریعے سے؟ یہ روٹیاں جا رہی تھی, جنت کا ہبہ نامہ لکھا جا رہا. تو اب جنت کے خریداروں میں ایک جناب فضہ بھی ہیں, مالک ہے نا جناب فضہ بھی. روٹیاں جب اہل بیت کی گئی ہیں, جناب فاطمہ کی, مولا کائنات کی, امام حسن کی, امام حسین کی, اسی میں جناب فضہ کی روٹی بھی گئی. تو یہ روٹی جنت کی قیمت جا رہی تھی. تو اب جناب فضہ کا مرتبہ یہیں سے اندازہ کرے کہ فضہ جنتی نہیں مالک جنت ہے. صلوات بھیجے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور معرفت کا عالم یہ ہے جناب فضہ کی کہ جناب رسول خدا خیبر کی جنگ میں خیبر میں ہے, 39 دن گزر گیا ہے. 39 دن تک جنگ جو ہے ٹلتی رہی, اسلام رسوا ہوتا رہا, مسلمان بھاگتا رہا. مولائے کائنات مدینہ منورہ میں ہے, رسول خیبر میں ہے. ایک مرتبہ پروردگار نے آواز دی کہ میرے حبیب اس کو پکارو, پڑھو ناد علی. خیبر میں رسول خدا نے کہا ناد علی مظہر جائے. مدینے میں رسول امام مولائے کائنات لبیک کہا اور قنبر سے یہ کہا کہ میرا راہوار لا, بھائی بلا رہا ہے, میری ذوالفقار لا. جناب فضہ کا مرتبہ آپ سماعت فرمائے کہ جناب فضہ کا مرتبہ کیا ہے. اچھا آنا وہ علی من نورین واحد, علی اور رسول ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں. نبی نے پکارا, علی نے سنا, کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. بھائی جب معراج میں 7 آسمان کے اوپر قاب قوسین کی منزل سے رسالت واپس آ رہی ہے تو مولائے کائنات کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ واقعات معراج آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ نبی کو کہنا چاہیے علی تم یہاں تھے. نبی کو معلوم ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے علی کو پتا ہے, خاموش. علی تمہیں تو سب پتہ ہی ہے. تو اب جب یہ خیبر سے پکار رہے ہیں, علی سن رہے تو تعجب کی بات نہیں ہے. قنبر سے کہا راہوار لاؤ. قنبر نوکر تھے, جلدی سے لائے, گھوڑے کو لا کے باندھ دیا در مسجد پہ. بھاگے ذوالفقار لینے کے لیے گھر پہ. اب وہاں گئے ہیں, ابھی دق الباب نہیں کیا, ڈور بیل نہیں بجائی کہ ایک مرتبہ دروازہ کھلا اور فضہ ذوالفقار لے کے کھڑی. فضہ کے مرتبے کو تصور کرے. جناب فضہ کس معراج پہ ہے, فضہ ذوالفقار لے کے کھڑی ہے. اب قنبر گھبرا کے کہتا ہے کہ میں نے کہا نہیں, میں نے مانگا نہیں, ابھی دروازہ کھٹکھٹایا نہیں, بی بی کو پتا کیسے چلا کہ میں یہ لینے آیا ہوں؟ بڑے پریشانی میں آئے, پیشانی پہ پسینہ, عجیب عالم. مولائے کائنات قنبر کچھ پریشان نظر آ رہے ہو. کہا مولا عجیب واقعہ کیا ہوا؟ کہا مولا ابھی میں نے دق الباب نہیں کیا, ابھی میں نے مانگا نہیں, اور جب میں وہاں گیا آپ نے کہا ذوالفقار لے آؤ.
जैसे ही दरवाजे पे गया, दरवाजा खुला और फिजा जुल्फिकार लेके खड़ी थी। मौला ये समझ में नहीं आया कि खैबर से रसूल ने आपको पुकारा, आपने सुना, हमें कोई हैरत नहीं हुई, लेकिन फिजा को कैसे पता चला कि मैं आ रहा हूं? बस ये सुनना था। मौला मुस्कुराए, कहा पैगंबर तुझे पता है फिजा घर की जनाबे फातिमा के साए में परवान पा रही है, कभी फिजा का मुकाबला और हमसरी ना करना। जनाबे पैगंबर खामोश हो गए। दूसरा वाकया, फिर एक रोज कंबरी थे, आए दरवाजे पे, पूछा आए फिजा मेरा मौला कहाँ है? जनाबे फिजा कुरान से बातें करती थी, एक कुरान की आयत पढ़ दी, इस वक्त मेरा मौला आसमान पे फरिश्तों में रिस्क बांट रहा। जनाबे फिजा ने एक आयत पढ़ी कि रिस्क बांट रहे हैं आसमान पे। अब जनाबे पैगंबर जो थे वो घबराए कि ये आसमान में कैसे पहुंच गए रिस्क बांटने के लिए। अरे फिजा, मैं हसनैन के बाबा अली की बात कर रहा हूं, कल को ये ना कह दे कि मैंने तो उस अली की बात की थी, अल्लाह अली आला, वो रिश्त बांट रहा था। अब ये जनाब पैगंबर कहते हैं कि मैं हसनैन के बाबा गया ना, मैं भी शहजादी ज़ैनब के बाबा की बात कर रही हूं। जनाब पैगंबर को यकीन आ गया, आगे बढ़े, सहरा की तरफ निकले। अब घबरा गए थे कि मेरा मौला। अब सहरा की तरफ पहुंचे तो देखा मौलाए कायनात कांधे पे कुल्हाड़ी रखे हुए चले आ रहे हैं। सलाम किया, जवाब सलाम मिला। कहा मौला आपने फिजा को अपनी कनीजी में बहुत सर चढ़ा लिया, अब तो वो जमीन पे बैठ के आसमान के पते देने लगी। मौला ने क्या हुआ? कहा मैं गया था कि मेरा मौला कहाँ है, तो कहा फिजा ने कहा कि मेरा मौला आसमान पे फरिश्तों में रिस्क तकसीम कर रहा। मौला ये इमाम ने कहा कि ये पैगंबर क्या तुम्हें शक है? कहा मौला शक नहीं है, लेकिन ये सहरा आसमान कैसे हो सकता है? मौला ने पैगंबर की आंखों पे हाथ फेरा, कहा आसमान की तरफ देखो। अब जो पैगंबर ने देखा, पहले आसमान पे फरिश्तों से मुसाफा कर रहे हैं, दूसरे आसमान पे हिदायत दे रहे हैं, तीसरे आसमान पे जनाब ईसा से बातें कर रहे हैं, चौथे आसमान पे फरिश्तों में रिस्क तकसीम कर रहे हैं। जहां देखते हैं अली 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 नजर आ रहा है। एक मरतबा पैगंबर घबरा के कहते मौला जहां देखता हूं अली नजर आ रहा है। कहा है फिजा, अरे पैगंबर तुम फिजा की हमसरी ना करना, क्योंकि फिजा उस घर में रहती है जो जन्नत का घर है। सलवात पे उस जनाब फिजा का तस्करा करना जिसे हसनैन माँ कहते, और माँ का वैसे ही फर्ज जनाब फिजा ने अदा किया है। रुखसत आखिर का वक्त आया, जब तक हुसैन थे जनाब फिजा को माँ कहते रहे। जनाब ज़ैनब, आज दोनों जनाब ज़ैनब शहजादी और जनाब फिजा दोनों का तस्करा करना है। बस इतना समझ लें कि बाद हुसैन जनाब ज़ैनब ने हुसैन बन के हुसैन के बाद ज़ैनब, क्यों ना हो ज़ैनब, ज़ैन कहते हैं जीनत को, अब कहते हैं बाप को, बाप की जीनत। ज़ैनब शरीके कार रसालत माप है, ज़ैनब अब्बास की बहन है। बाद हुसैन ज़ैनब सकीना के लिए अब्बास बन के खड़ी हो गई। बाद हुसैन ज़ैनब अहले बैत के लिए हुसैन बन के खड़ी हो गई। ज़ैनब वो है जिन्होंने मकसदे हुसैन को हम अज़ादारों तक पहुंचाया। अगर ज़ैनब न होती तो करबला फरात में गर्क हो जाती। और जितना एहसान इस्लाम पे जनाब ज़ैनब का है, उससे सिवा एहसान जनाब फिजा का। ज़ैनब को संभालने वाली अम्मा फिजा है, ज़ैनब के पर्दे को बचाने वाली जनाब फिजा है। ज़ैनब के ऊपर आंच ना आए भले ही फिजा कुर्बान हो जाए, ये है जनाब फिजा। वो माँ ही कौन हो जिसके बच्चों के ऊपर दर्द हो बर्दाश्त कर ले। फिजा के रहते हुए जनाब ज़ैनब के ऊपर कोई ताजियाना ना आया है। फिजा ने ताजियाना अपनी पुश्त पे लिया है। अज़ादारों, जनाब ज़ैनब की अगर तशहीर कराई गई है, ये ज़ैनब है, उम्मे कुलसूम है, ये रुकैया है, रुबाब है,
تو فضہ دیوار بن کے جناب زینب کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے کہ علی کی بیٹی کی تشہیر نہ ہو سکے، فضہ رسوا ہو جائے، زینب کو رسوا نہیں ہونے دے۔ یہ ہے جناب فضہ۔ آج اسی فضہ کی شہادت ہے۔ عزاداران امام مظلوم، فضہ کی عظمت کا اندازہ یہی سے لگایا جا سکتا ہے۔ رخصت آخر کے لیے سب کو حسین نے سلام کرنے کے بعد آخر میں ایک ہی جملہ کہا ہے، اے اماں فضہ، آپ پر بھی حسین کا سلام آخر قبول ہو۔ جب یہ سننا تھا، فضہ نے اپنے بال پریشان کر لیے، رخسار پہ تماچے مارے۔ آج یہ دن آ گیا ہے کہ شہزادے کنیزوں کو سلام کرے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم نہ رلائے سوائے غم عالم۔ دربار یزید سجا ہوا ہے۔ فضہ کی حمایت کے لیے حبشی غلاموں کی تلواریں نکل آئی۔ جناب زینب نے عجب نہیں مدینے کا رخ کر کے کہا ہو، اے نانا، آج فضہ کی حمایت میں یہ حبشی اپنی تلواروں کو میان سے نکال رہے ہیں، لیکن ہائے نانا، آپ کی نواسی کے بازو میں رسی باندھی گئی۔ اے نانا، ارے آپ کی نواسی کے کو دیار بدیار، کوچا بکوچا سر برہنا پھرایا گیا۔ اجر اللہ، خدا آپ کو کسی کا منا اللہ اس کا آل محمد کے۔ جناب زینب، کون سی جناب زینب؟ جنہوں نے اہل بیت اطہار کو سنبھالا۔ امام حسین کی وہ نشانی جسے سکینہ کہتے ہیں، عزادارو، جو سکون تھی امام حسین کا، جب قید خانے شام میں شہید ہو گئی، آپ کو دفن کر دیا گیا، رخصت رہائی کا حکم ملا ہے، اور جب شام سے کربلا ہوتے ہوئے مدینہ کے لیے چلا ہے قافلہ، تو جناب زینب بار بار جاتی تھی اس نشیب میں جہاں جناب سکینہ کو دفن کیا گیا تھا، اور جا کے ایک ہی جملہ کہتی تھی، سکینہ، تمہیں بڑی حسرت تھی وطن جانے کی نا، ہم رہا کر دیے گئے ہیں، ہم واپس وطن جا رہے ہیں، کیا تم واپس مدینہ نہ چلو گی؟ کیسے رخصت ہوئی یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ قافلہ جب کربلا کی جانب رواں دواں ہوا ہے، کربلا میں دنیا کا پہلا زائد جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری قبر حسین پر گریہ کرتے کرتے بے ہوش ہو گئے ہیں۔ ایک مرتبہ خواب میں دیکھا ہے کہ آواز آ رہی ہے، اے جابر میری قبر سے دور ہٹ جاؤ۔ ارے جابر گھبرا کے اٹھے ہیں، کہا آقا مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ آواز آئی نہیں، میری بہن زینب آ رہی ہے۔ یہ سننا تھا۔ جابر ایک مرتبہ قبر سے آگے ہٹے اور ایک مرتبہ شام کی طرف رخ کیا تو کیا دیکھتے، قافلہ چلا آ رہا ہے۔ جناب جابر استقبال کے لیے آگے بڑھے، دیکھا ایک ضعیف و ناتواں ہے، ارے قافلے کے آگے آگے چلا آ رہا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے سلام کیا، کہا اے سالار قافلہ بتا میرا امام زین العابدین کہاں ہے؟ جناب زین العابدین نے کہا، اے چچا جابر، ارے آپ نے مجھے نہ پہچانا، میں علی بن الحسین سید الساجدین ہوں۔ جناب جابر نے رخسار پہ تماچے مارے، خاک سر میں ڈالی، اے آقا یہ آپ کا کیا حال ہو گیا ہے؟ بال سفید ہو گئے، کمر خم ہو گئی، اے آقا یہ کیسی مصیبت؟ کہا اے جابر، ارے شام میں جو مصیبت ہم پہ پڑی ہے، اگر وہ دنوں پہ پڑتی تو مثل تاریکی شب کے سیاہ ہو جاتے۔ آئے وہ شام کا دربار، نامحرموں کا مجمع، پھوپھیوں کی تشریف۔ اجرکم اللہ علی قوم الظالمین و سیام من قلبون ينقلبون۔ اللهم إني أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وأئمة ذوي الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ باہر حاضرین مجلس و بانی مجلس کی تمام دینی دنیان مرادوں کو پورا کرنا، باہر توفیق دے کے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا، باہر امام نے شفاء کامل و عاجل عطا فرما، بے روزگار میں بسے روزگار کر دے، اوپر سر روزگار کی روزی میں وسعت و برکت عطا فرما۔ اس پر جہاں شیعہ حیدر کرار ہے، ایران، عراق، نجف، شام، کربلا، سعودی عربیہ، ہندوستان اور پاکستان اور لوٹستان میں ان کو تمام دنیا کے شرور و فتن سے محفوظ رکھ، خصوصاً جو بیماری کرونا چلی ہے اس سے محفوظ رکھ، اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہو تو اسے جلد از جلد شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ ہمیں توفیق دے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرے، امام زمانہ کے
قبور میں تعبیر عطا فرما آمین یا رب العالمین ماتم حسین دنیا میں لہرائے پرچم دنیا میں لہرائے پرچم کا پرچم دنیا میں لہراتے ہے پرچم غازی کا پرچم دنیا میں لہرائے پرچم غازی کا پرچم دنیا میں لہرائے ہے پرچم غازی کا پرچم دنیا میں لہرائے پرچم غازی کا پرچم دنیا میں لہرائے ہے ہم ہیں دعائیں بنت پیمبر 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 شہ کی اذا واجب ہے ہم پر 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 یاد ہمیشہ پیر میں اپنی یاد غمِ شبیر میں اپنی یاد ہمیشہ پیر میں اپنی یاد غمِ شبیر میں اپنی عمر گزرتی جائے پرچم غازی کا پرچم دنیا میں لہرائے بیٹا ہے تو علی کا